آپ نے سوشل میڈیا پہ لاکھوں کمنٹ دیکھے ہوں گے، وہاں پر مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اور اگر کہیں راستے میں مل جائے تو میرے لیے دعا کرنا۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، دعا کرنا ایک رسم بنا لی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بیان کے بعد کسی نے کہا وہاں پر کہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ دعا کرنا ہم نے ایک رسم بنا لی۔ اب اس کے بعد حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو دعا کے لیے کہے، مومن کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کسی کو دعا کے لیے تو وہ بات الگ ہے، لیکن مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے، اتنا فرق ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا فاصلہ رکھا ہے، اتنا فاصلہ رکھا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اگر یہ بات کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، پھر اس کے لیے دعا کرو، پھر اس کے لیے اپنے دینی بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے دل سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی مسلمان اپنے دینی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے سامنے نہیں، غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے کسی دینی بھائی کے لیے دعا کی کبھی؟ دیکھیے سوچنا چاہیے۔ ہاں مومن تو وہی ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے۔ اگر آخری کتاب قرآن میں منافق کے متعلق کوئی آیت آئی تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہیں منافق تو نہیں ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہیں وہ ہم میں تو نہیں ہیں؟ ہاں مومن تو وہی ہے جو اپنا جائزہ لے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم تو منافق نہیں ہیں، یہ تو کسی اور کے لیے ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کے لیے، ہم کوئی منافق تھوڑی ہیں، ہم تو اہل ایمان میں شامل ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تو یہی ہو گئی کہ خود کو اہل ایمان میں شامل کر لیا، نہ تو اطاعت کی نہ ہی اپنا فرض پورا کیا۔ تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات کبھی سوچی نہیں؟ اللہ کی بنائی دنیا میں اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، اس پر کبھی روح نہیں تڑپی، آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں گرا۔ ہاں اگر کوئی اپنا کوئی نقصان ہو گیا تو اس پہ بیٹھ کے روتے رہے، لیکن اگر آخرت میں کسی کو نقصان ہو گیا تو وہ بڑا نقصان ہے۔ یہ دنیا کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہے بڑا، اس سے بچنا چاہیے انسان، اس سے اللہ کے بندوں کو بچنا چاہیے۔ اس دن جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری تو وہ کامیاب ہو گئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اس سے محروم رہا اور آگ میں پھینک دیا گیا تو اس کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ ہے نقصان، جو آگ میں پھینک دیا جائے گا وہ ہے نقصان۔ اس سے بڑا نقصان تو مجھے دکھائی نہیں دیا کوئی۔ ہاں یہ دنیا کے نقصان تو چھوٹے موٹے ہیں، کیونکہ دنیا تو فنا ہے، جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز فنا ہونے والی ہے تو اس کے فائدے نقصان کے بارے میں کیا سوچنا؟ اگر سوچا جائے تو آخری جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں۔ مومن کہتا ہی نہیں، مومن نہیں کہے گا کبھی دعا کے لیے۔ ہاں مسلمان اگر کہے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے پھر دل سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دو، تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی اپنے دینی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی کبھی؟ جو ہم نے خود کے لیے مانگا، اپنے دینی بھائی کے لیے مانگا، ہم نے اپنے دینی بھائی سے محبت رکھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ دیں گے جس دن کوئی بھی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک لوگ جو کہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اللہ کی۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دن اسے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنے دینی بھائیوں سے محبت رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو اس کی مرضی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں وہ تو بے نیاز ہے، ہم ہیں اس کے نیاز مند، نیاز مند ہیں سب، بے نیاز ہے وہ، سادے زمانے کا کارساز ہے وہ۔